حسن صاحب آپ نے وارداتوں کی بات کی تو اس کی ایک اور مثال ملاحظہ کریں. اخباری خبر کے مطابق نادرا یعنی نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل جعلی ڈگری ثابت ہونے پر ملازمت سے برطرف کر دیے گئے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ یار مجھے ایک تو ہم یہ چلو کسی وقت بیٹھ کے نا یہ طے کرتے ہیں، پوری ہماری جو ٹیم ویکلی میٹنگ ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے یہ طے کرتے ہیں کہ کس طرح کے سوال ہم نے نہیں کرنے. اس کی وجہ اس میں کوئی نئی بات ہے تو مجھے بتاؤ. یعنی یہ کون سا ملک ہے؟ ایک صوبے کا اگر اس کی آپ سائز دیکھو تو سب سے بڑا ہی ہے. ڈگری ہوتی ہے، اصلی کا جعلی کا. یہاں اصلی کیا ہے؟ دودھ جعلی ہے، پانی جعلی ہے، دوائیاں جعلی ہیں، یہ عمل بابے جعلی ہیں، نجومی جعلی ہیں، آپ کے دانشور جعلی ہیں. آگے چلو، آپ کا سیاستدان جعلی ہے. تو مطلب وہ بیچارہ ایک کو پکڑ لیا نادرا کا فلانا ڈیٹا بیس رجسٹریشن پہ کیا جعلی ڈگری کیا ہے؟ ڈگری ہوتی ہے اصلی اور جعلی ہو. بس مشرف صاحب کے زمانے میں یاد نہیں کتنے لوگوں کی ڈگریاں جعلی نکلی تھی. وجہ جعل سازی ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے. اور یاد رکھنا جو صدیوں غلامی کاٹتے ہیں، رعایا کے طور پہ پرورش پاتے ہیں، ان کے اندر سروائیول انسٹنکٹ جو ہے نا وہ ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے. سروائیول انسٹنکٹ مجھ میں بھی، آپ میں بھی، ہر انسان میں، جانور میں بھی ہوتی ہے، کتے بلے میں بھی ہوتی ہے. لیکن انسان کا بچہ ذرا تھوڑا سوچتا ہے، بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے ہی نہیں. کوئی چیز اصلی ہے تو مجھے بتاؤ، وہ تو ہوگی خبر. وہ کیا دن پتہ نہیں وہ سورج کبھی طلوع ہونا ہے کہ نہیں، کہ کبھی پاکستان میں آج سے کو 5-6-7 سال کے بعد آپ کی طرح کوئی اینکر یا مطلب ہوسٹ یا جو بھی وہ سوال کرے کہ جی 1000 سال پہلے ہمارے ہاں تو کوئی ڈھنگ کی چیز ملتی نہیں تھی، لیکن پچھلے 5-7 سال سے ماشاءاللہ چیزیں خالص ملتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے وہ سورج طلوع نہیں ہوگا. یہ ہو گیا تو وہ روز محشر ہوگا. ہمارا ہے کیا؟ اچھا ایک اور پرابلم ہے پاکستان میں، یہ جو سو کالڈ ایلیٹ ہے یا گھٹیا ایلیٹ ہے، جنرل ایلیٹ تو ہے نہیں. ایلیٹ چاہے بھوکا ننگا ہو، اس کا اگر کوئی پس منظر ہے، کوئی 5-7-10 نسلوں کا کوئی ان کے اندر کوئی فلاں باقی چھوڑو. پرابلم یہ ہے کہ یہ پاپولیرٹی، اقتدار وغیرہ کے لیے یہ نہیں ہے. یہ قوموں کی تربیت کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ لیڈر از اے ٹیچر. یہاں کون سے ٹیچر میچر، ان کو تو آپ ٹیچر نصیب نہیں ہوتے ڈھنگ کے. آگے چلتے ہیں حسن صاحب. اخباری خبر کے مطابق حکومت کا مزید 6 آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے کا فیصلہ. 300 ارب روپے کی بچت ہوگی، بجلی کی ٹیرف میں کمی ہوگی. چلو ہوئے گی تو دیکھیں گے، لیکن چلو جسٹ ٹو انکریج اور ریکگنائز دس ایفرٹ. میں کہتا ہوں دیر آئے درست آئے. جس نے یہ کروایا ہے پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کیسے ہوا، کتنا کھایا گیا، کس کس کے حصے میں کتنا آیا، وہ سارا تو یہ جو اب تک ہو چکا ہے. لیکن یہاں رواج نہیں. ایک ملک جس کا وزیر اعظم وہ کیمروں کے سامنے بیٹھ کے مریم اگر یہ بات کرے کہ میرے حصے اگر میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا، یار کو اس سے آگے کی کو بات ہو سکتی ہے؟ کوئی مجھے بتاؤ اس سے زیادہ گراوٹ والی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ پبلکلی آپ کہہ رہے ہو سبحان اللہ اینڈ یو گاٹ اوے ود اٹ. ایک بات یاد رکھنا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو لوگ ہیں یا یہ احمق بہت ہیں، حکمران بہت بے وقوف ہیں، یا یہ بہت مکار ہیں، یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. یہ اہم ہی بس یہ فلرٹیشن ہی ہے. جڑے پھڑے بھی جاندے انہوں نے کی بنتا ہے. غریب آدمی ہے، اس کی نہ بیل ہوتی ہے نہ فلانا ہو، نہ اس کو پتا ہوتا ہے مجھے جیل میں پڑے کتنے سال ہو گئے. جاؤ جا کے سروے کر لو جیلوں کا. ان بد نصیبوں کا نہ کوئی ضامن ہے، نہ کوئی آگا ہے، نہ پیچھے. ایتھے ارباں کھرباں کھا کے ناتے تو ہے کمال ہے دودھ کے دھلے. سبحان اللہ. ہمارا سارا کچھ ہی کچھ اور ہے، اسی لیے کچھ اور ہے. جو ہو رہا ہے وہ بھی کچھ اور ہے.
ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ۔ نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں حسن صاحب۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ گورننس کی بہتری کے لیے ماہرین کی تعیناتی سے فیصلہ سازی کے عمل میں بہتری آئے گی۔ کخ بھی نہیں ہوگا، فضول بات ہے۔ مطلب گورننس کب سے چمٹے رہے، کتنی بار وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، سب سے بڑے صوبے کے، اتنی بڑی آبادی جس کی، اس کے بعد یہ دوسری بار وزارت عظما دی پنک چوٹ رہے نے، اور آپ کو گورننس نہیں آئی؟ برسات بوٹ پا کے جا بننا ہی ہے وہ، ان کی یہی گورننس ہے۔ اب گورننس کیا؟ اچھا ایک بات یاد رکھنا، آئی ایم اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، اور چھوڑا کچھ نہیں، ٹھیک ہے، کام ہی ایک کیا۔ میں جانتا ہوں زمانے بدلتے ہیں ہمیشہ، کل ہی تو میں کہہ ہوں کہ سوات ایک تغیر کا ہے زمانے میں، مستقل چیز کوئی نہیں ہے، مستقل چیز صرف تبدیلی ہے، آئی نو دیٹ۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، آپ لوگوں نے تو پھر کوئی گورنمنٹ کالج شالج کے دیکھے دکھے ہوئے ہیں، شیر شاہ سوری کا مجھے بتاؤ، لیس دین 5 ایئرس بر صغیر کی ڈائریکشن تبدیل کر گیا وہ بندہ۔ کون سی ہو؟ حسن خان سوری کا بیٹا، دادے کا نام تھا ابراہیم سوری، اس کا نام تھا فرید خان سوری۔ آغاز کیریئر کا کیا راہزنی سے، پڑھاتے نہیں ہیں، جاگیر تھی باپ کی، چھوڑ کے بھاگا، ستیلی تیسری چوتھی کو بیوی ہوگی، وہ زیادہ کو ہونی ہے، اس کے ظلم زیادتی نا انصافیوں سے، چونکہ باپ نے اس کو چارج دے دیا تھا جاگیر کا، بھاگا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نہیں کہہ رہا ہے، ہمارے جیسے جو مورخ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ رہے، چمچے ہوتے ہیں۔ کون سا لیڈر ہے جس کے بارے میں پورے فیکٹس تم آن کرتے ہو؟ بولو۔ موت پڑتی ہے، چیزیں اچھا، وہ اب اس کے بارے میں جو ویسٹ جس قسم کا، اور لیس دین 5 ایئرس، اور بندہ دیکھو کیسا تھا، حکمرانوں کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہ کالنجر میں ڈیتھ ہوئی تھی اس کی فتح کرتے ہوئے، بدنصیبی اس کی یہ تھی کہ وہ ظاہر ہے وہ تو چڑھا ہوا تھا، ایک گولا اسی کا اپنی فوج کا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، قلعے کی دیوار کے ساتھ ٹکرایا، واپس آیا، اسی کے بارود پہ آ گرا، تو یہ بری طرح جھلس گیا، بہت خوفناک اذیت میں مبتلا تھا۔ جب اس نے اپنے کمانڈرز کو بلایا اور کہا میں نے بچنا نہیں، مجھے بہت زیادہ اذیت ہے، میں جل چکا ہوں سارا، مجھے کالنجر کی فتح کی خبر سناؤ، چونکہ مجھے اس سے پہلے موت نہیں آنی اور میں مرنا چاہتا ہوں، آئی ایم ان پین۔ یہ خام خواہ تو وہ کون سا کوئی ییلز کا یا آکسفورڈ کا یا کیمبرج کا یا جو بھی اور کوئی بڑے ادارے ہیں وہاں کا پڑھا ہوا، وہ تو اپنا معمولی جو اس زمانے میں ہوتا تھا جانتا ہوگا۔ تو میں ایک سیدھا اصول تھا اس کا کہ جہاں جرم ہوتا ہے اس کا جو بھی ایس ایچ او کہہ لو اس زمانے کا بہت ذمہ دار ہے۔ ایک بار قتل ہوئے، خود پہنچ گیا وہاں، جب 4 6 8 مہینے کچھ نہیں نکلا، پہنچا، اس نے درخت کٹوائے خود اور کہا یہ پتا کرو کس نے کٹوائے، اپنے ہی بندے بچے، وہ ٹریس کر لیے، تو اس نے کہا 2 بندے مر گئے نہیں تجھے پتا لگے، اتنے گھنٹے میں اگر تو قاتل نہیں پیش کرتا تیری کھوپڑی اڑا دوں گا۔ یہاں کیا ہے، ایس ایچ او وارداتیں کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کی ٹرانسفر ہوتی ہے یا وہ سسپینڈ ہوتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اور جب لوگ بھول بھال جاتے ہیں 2 4 میں پھر پوسٹیں کو چھوڑو، یہ کریں گے، یہ کیا ہے، ماہرین کی تعیناتی ہے، باروں مگانے ہیں، ان کو تو نہ ہمارا کلچر پتہ ہے، نہ آگا نہ پیچھا، یہ کوئی کار تو نہیں ہے، جہاز تو نہیں ہے، کوئی پنکھا بجلی تو نہیں ہے، یہ تو گورننس کیا ہے، حکمرانوں کا اپنے عوام کے ساتھ ڈیل کرنا۔ تو کسی گورنمنٹ بلا لو گے، ان کی پتہ سی چنگے ہیں یا پیڑے ہیں یا منافق ہیں یا چور چکار بنیادی طور پہ نیگیٹو ہیں، کون ہے، ان کو کیا پتہ کون لوگ ہیں، کیا ہے، کہنے کو تو تھانہ بڑا اچھا ہے،
بتاؤ نا مجھے. تھانے نہیں ہیں یہاں, ان کی نقلوں میں سارا کچھ کیا ہوا ہے, آئین ان کی نقل, جمہوریت ان کی نقل, سارا کچھ, لیکن تم مٹیریل ہی وہ نہیں ہو. خاص طور پہ جہاں بانی, یہ تو وہ مٹیریل ہے ہی نہیں. صدیوں رعایا رہنے والے لوگ آ گئے, بس ٹھیک ہے چل رہا ہے یہ, لیکن یہ بات بوگس ہے. ممکن ہے کہ 4 6 10 بندے نے ابلائج کرنا ہوئے گا بڑے بڑے پیکج دے کے. یو نیور نو, مجھے نہیں پتا ان سائٹ کہانی کیا ہے.